بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی جو نیو بک ہے گریڈ 12 کے لیے 12ویں کلاس کے لیے اس کا حصہ نثر جو ہے سبق نمبر 3 ہے ہمارا ماں جی۔ آج ہم اس کو مکمل پڑھیں گے اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کو دیکھیں گے اور سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ ماں جی ایک افسانہ ہے جس کو لکھا ہے قدرت اللہ شہاب نے۔ قدرت اللہ شہاب اردو کے ایک ممتاز ادیب، بیوروکریٹ اور دانشور تھے۔ وہ اپنی خود نوشت شہاب نامہ کی وجہ سے خاص طور پر مشہور ہیں، جو اردو ادب میں ایک مقام رکھتی ہے۔ اگر بات کریں ان کی پیدائش اور ابتدائی تعلیم کی تو قدرت اللہ شہاب 26 فروری سن 1917 کو گلگت میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام قدرت اللہ خان تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی، جس نے ان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا۔ تعلیمی پس منظر میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور برطانوی دور میں انڈین سول سروس ICS کا امتحان پاس کیا، جو اس وقت ایک بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ سرکاری خدمات جو ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد قدرت اللہ شہاب نے پاکستان میں اہم سرکاری عہدوں پر خدمات انجام دیں۔ وہ مختلف ادوار میں گورنر جنرل اور صدر پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری میں رہے۔ ان کا شمار ایماندار اور بااصول افسروں میں ہوتا تھا۔ ادبی خدمات جو ہیں ان کی کئی تحریریں ہیں، جن میں نمایاں ہیں شہاب نامہ، خود نوشت ہے، یا خدا، ماں جی، سرگزشت۔ اور شہاب نامہ کی زیادہ اہمیت ہے۔ قدرت اللہ شہاب جو ہیں 26 جولائی 1986 کو اسلام آباد میں وفات پا گئے، مگر وہ اپنی تحریروں میں آج بھی زندہ ہیں۔ یہاں کچھ خاص الفاظ ہیں، ہم ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ غریب الحال یعنی کہ تنگ دست، جس کے مالی حالات خراب ہوں اسے غریب الحال کہتے ہیں۔ جوک در جوک یعنی کہ بڑی تعداد میں، جیسے قافلوں کی صورت میں ہوتا ہے کہ زیادہ سارے لوگ قافلوں کی صورت میں جمع ہوں، جیسے سنا ہوگا آپ نے کہ لوگ اسلام میں جوک در جوک شامل ہونے لگے۔ معاوضہ کہتے ہیں مزدوری، اجرت یا تبادلہ، کہ ایک شخص کوئی کام کرتا ہے، کسی کا کوئی بھی کام ہو وہ کرتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو معاوضہ ملتا ہے، وہ مزدوری یا اجرت کہلاتا ہے۔ صبر و شکر، برداشت اور شکر گزاری۔ پیادہ یعنی کہ پیدل۔ مسافت کہتے ہیں فاصلہ یا سفر کی لمبائی۔ مصروف، کسی کام میں لگا ہوا، مشغول۔ امتیاز، فرق، خصوصیت۔ اور تہوار، جشن۔ پڑھنے سے پہلے ہمارا ایک سوال ہے کہ کوئی سے 3 افسانوں کے نام بتائیں اور شہاب نامہ کس کی تصنیف ہے، یہ کس نے لکھا ہے۔ اور یہاں ایک اور امپورٹنٹ بات کہ ہم نے افسانہ، کہانی اور ناول کے فرق کے بارے میں بھی تھوڑا سا جاننا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا ڈفرنس دیکھ لیتے ہیں کہ کہانی کیا ہوتی ہے۔ کہ کہانی کا جو بیانیہ ہے وہ صاف اور واضح ہوتا ہے، اس میں ربط جو ہے کہیں نہیں ٹوٹتا، مسلسل ربط کے ساتھ واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ اپنی ابتدا سے انتہا تک، جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے آخر تک صراط مستقیم میں چلتی ہے، یعنی کہ سیدھی چلتی ہے۔ اور ناول کی جو بنت ہے وہ مختلف ہے۔ ناول مختلف طرح سے بنتی ہے، وہ مختلف مناظر بیان کرنے والا جو ہے وہ بیان کرتا چلا جاتا ہے، اور جو وہ مناظر ہوتے ہیں وہ ایک کہانی کے گرد گھومتے ہیں۔ ایک منظر ختم ہوتا ہے تو دوسرا کہیں اور سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک ہی کہانی مختلف منظر ناموں سے ہوتی ہوئی آخر میں ایک کلائمیکس پر ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ افسانے کا دائرہ کار اور اس کا جو مزاج ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ زیادہ تر افسانہ انڈائریکٹ سپیچ میں ہوتا ہے، اور یہی چیز اسے کہانی سے ممتاز
یعنی کہ بڑا کرتی ہے۔ افسانے کا منطقی اختتام ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی اسے تشنع بھی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی خاص انجام نہیں ہوتا، مثلاً کوئی واقعہ آیا اور اس کو وہ کہیں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا ڈفرینس ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کہانی دراصل قدیم یعنی کہ پرانی داستان کی جدید شکل ہے۔ آپ کسی بھی ادب کو دیکھ لیجئے، وہاں کہانی سٹوری کے لوازمات افسانے اور ناول سے مختلف ہوتے ہیں۔ ناول چونکہ یورپی ادب سے درآمد شدہ ہے، ناول یعنی کہ جو یورپ کا ادب ہے وہاں سے آیا ہے، اور اردو میں اگر کسی نے اسے اپنی حقیقی شکل میں برتا ہے تو وہ ابن صفی نے برتا۔ ناول کو تبدیل کرنا ممکن نہیں، یہ ایک مکمل روایت میں ڈھل چکا ہے۔ افسانہ جو ہے، اردو افسانے کے حوالے سے اتنے تجربات ہو چکے ہیں کہ اسے سمجھنا گویا ایک بہت بڑے جیسے الجھی ہوئی گتھی ہوتی ہے وہ لگتی ہے، یعنی کہ ایک چیستان کو بوجھنا ہے، کہ ایک مشکل پہیلی کو بوجھنا ہے۔ کہیں افسانہ کہانی سے قریب ہوتا ہے تو کہیں ناول کے رنگ میں لکھا جاتا ہے، اور کہیں یہ صرف ایک تاثر ہوتا ہے۔ اردو افسانہ نگاری کی روایت۔ اردو افسانے کا آغاز 20ویں صدی کے آغاز میں ہوا۔ ابتدائی افسانہ نگاروں میں منشی پریم چند، سجاد حیدر، یہ منشی پریم چند کا افسانہ بھی ہم نے پڑھا تھا سلیبس میں، حیدر یلدرم اور راشد الخیری کے نام اہم ہیں۔ فنی اعتبار سے پریم چند کو پہلا اردو افسانہ نگار مانا جاتا ہے، جنہوں نے 1907 میں دنیا کا سب سے انمول رتن لکھا۔ ان کے افسانوں میں دیہاتی زندگی اور سماجی انصاف کے موضوعات ملتے ہیں۔ 1936 میں افسانوی مجموعے انگارے کی اشاعت کے بعد افسانہ نگاری میں حقیقت نگاری اور رومانیت سے بغاوت کا آغاز ہوا۔ ترقی پسند تحریک نے افسانے کو سماجی مسائل سے جوڑا۔ کرشن چندر، منٹو، عصمت چغتائی، بیدی، احمد ندیم قاسمی جیسے ادیبوں نے ناانصافی، غربت اور طبقاتی فرق کو موضوع بنایا۔ افسانے کا تقسیم ہند کے بعد افسانوں میں ہجرت اور فسادات کی جھلک نمایاں ہوئی، جیسے منٹو کا توبہ ٹیکسنگ، قرۃ العین حیدر کا جلاوطن اور انتظار حسین کا اجودھیا۔ موجودہ دور میں افسانہ نگاری نئے موضوعات اور اسالیب کے ساتھ ترقی کر رہی ہے اور مسلسل ارتقاء پذیر ہے۔ 3 افسانوں کے جو نام ہیں وہ یہ ہیں: کفن منشی پریم چند، نیا قانون سعادت حسن منٹو، جڑیں عصمت چغتائی، کتبہ غلام عباس، ہم وحشی ہیں کرشن چندر، جلاوطن قرۃ العین حیدر۔ شہاب نامہ جو تصنیف ہے یہ قدرت اللہ شہاب کی تصنیف ہے۔ یہاں سے ہماری پڑھائی شروع ہو رہی ہے۔ ماں جی کی پیدائش کا صحیح سال معلوم نہ ہو سکا۔ جس زمانے میں لائل پور فیصل آباد کا پرانا نام تھا، کا ضلع نیا آباد ہو رہا تھا۔ یہ لائل ایک انگریز کا نام تھا جس کے نام پہ لائل پور فیصل آباد کا پرانا نام تھا۔ پنجاب کے ہر قصبے سے غریب الحال یعنی کہ جو لوگ غریب تھے، زمین حاصل کرنے کے لیے اس نئی کالونی میں جوکتار جوک یعنی کہ قافلوں کی شکل میں کھنچے چلے آ رہے تھے۔ عرف عام یعنی کہ عام زبان میں لائل پور، جھنگ، سرگودا وغیرہ کو بار کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ماں جی کی عمر 10-12 سال تھی۔ اس حساب سے ان کی پیدائش پچھلی صدی کے آخری 10-15 سالوں میں کسی وقت ہوئی ہوگی، یعنی کہ ایک اندازہ ہے۔ ماں جی کا آبائی وطن یعنی کہ جو ان کا پیدائشی وطن تھا، تحصیل روپڑ، یہ انڈیا میں ہے۔ ضلع امبالہ میں ایک گاؤں منیلا نامی تھا۔ والدین کے پاس چند ایکڑ یعنی کہ تھوڑی سی زمین تھی، چند ایکڑ اراضی تھی۔ ان دنوں روپڑ میں دریائے ستلج سے نہر سرہند کی کھدائی ہو رہی تھی۔ نانا جی کی اراضی نہر کی یعنی کہ جو
इनके बाप की ज़मीन थी वो नहर की खुदाई में ज़म हो गई कि वो उसके अंदर आ गई। रोपड़ में अंग्रेज़ हाकम के दफ्तर से ऐसी ज़मीनों के मुआवजे दिए जाते थे। नाना जी 2-3 बार मुआवजे की तलाश में शहर गए, लेकिन सीधे आदमी थे, कभी इतना भी मालूम ना कर सके कि अंग्रेज़ का दफ्तर कहाँ है और मुआवजा वसूल करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, कि क्या इक़दामात हैं वो किए जाएंगे तो मुआवजा मिलेगा। ज़मीन जो है वो नहर में ज़म हो गई है, नहर के जगह खुदाई में वो सारी इस्तेमाल हो गई है। इंजामकार सब्र शुक्र कि आखिरकार क्या हुआ कि सब्र शुक्र करके बैठ गए और नहर की खुदाई की मजदूरी करने लगे। इन्हीं दिनों पर्चा लगाकर बार में कॉलोनी खुल गई है और नए आबादकारों को, कि जो लोग नए आबाद हुए हैं उनको मुफ्त में फ्री में ज़मीन मिल रही है। नाना जी अपनी बीवी, 2 नन्हे बेटों और एक बेटी का कुनबा यानी कि फैमिली साथ लेकर लायलपुर रवाना हो गए। सवारी की तौफीक ना थी, कि सवारी जो थी वो मौसर ना थी, इसलिए पाप्यादा यानी कि पैदल चल खड़े हुए। रास्ते में मेहनत मजदूरी करके पेट पालते नाना जी जगह बे जगह कली का काम कर लेते, ये बर्तनों को की जाती है, या किसी टाल पर लकड़ियाँ चीर देते, लकड़ियाँ वगैरह काट देते। नानी और माँ जी किसी का सूत काट देती। पहले वक्तों में जो कपड़ा है या बिस्तर है सूत काट कर बनाए जाते थे। या मकानों के फर्श और दीवारें लीप देती, क्योंकि जब दीवारें और फर्श कच्चे होते थे तो उस वक्त ये लपाई की जाती थी मिट्टी से इनकी। लायलपुर का सही रास्ता किसी को ना आता था, जगह जगह भटकते थे और पूछ पूछ कर दिनों की मंजिल हफ्तों में तय करते थे। 1.5-2 महीने की मसाफत के बाद जड़ावाला पहुँचे। प्यादा चलने और मेहनत मजदूरी की मशक्क़त से सबके जिस्म निठाल के थक गए थे हद से ज़्यादा और पाँव सूजे हुए थे। यहाँ पर चंद माह क़याम किया। नाना जी दिन भर गल्ला मंडी में बोरियां उठाने का काम करते, नानी चरखा काट कर सूत बेचती और माँ जी घर संभालती, जो एक छोटे से झोंपड़े, एक छोटी सी झोंपड़ी थी उस पर मुश्तमिल था। इन्हीं दिनों बकर ईद का, कि बकरा ईद का, बड़ी ईद भी जिसको बोलते हैं, का त्यौहार आया। नाना जी के पास चंद रुपए जमा हो गए थे। उन्होंने माँ जी को 3 आने, यानी कि पहले वक्तों में ये आने हुआ करते थे, बेतौर ईदी दिए। जिंदगी में पहली बार माँ जी के हाथ इतने पैसे आए थे। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन इस रकम का कोई मसरफ इनको समझ में ना आया, कि कहीं भी ये रकम उनकी समझ में ना आई कि मैं खर्च करूं, क्या इससे क्या लूं। वफ़ात के वक्त उनकी उम्र कोई 80 बरस के लगभग थी, लेकिन उनके नज़दीक 100 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोटों में इम्तियाज़ करना यानी कि फ़र्क करना आसान काम ना था। ईदी के 3 आने कई रोज़ माँ जी के दुपट्टे के एक कोने में बंधे रहे। जिस रोज़ वो जड़ावाला से रुखसत हो रही थी, माँ जी ने 11 पैसे का तेल खरीद कर मस्जिद के चिराग में डाल दिया। यानी कि जब बिजली वगैरह नहीं होती थी तो मस्जिदों में चिराग जलाए जाते थे, तो लोग उसमें तेल वगैरह डाला करते थे। बाकी 1 पैसा अपने पास रखा। इसके बाद जब कभी 11 पैसे पूरे हो जाते तो फ़ौरन मस्जिद में तेल भिजवा देती। सारी उम्र जुमेरात की शाम को इस अमल पर बड़ी वज़ादारी से पाबंद रही, कि वो ये अमल करती रहीं। रफ्ता रफ्ता बहुत सी मस्जिदों में बिजली आ गई, लेकिन लाहौर और कराची जैसे शहरों में भी उन्हें ऐसी मस्जिदों का इल्म रहता था जिनके चिराग, जिनकी जो लाइट का सिस्टम था वो तेल पर ही था, अब भी तेल से रोशन होते थे। वफ़ात की शब भी माँ जी के सरहाने मलमल के रुमाल में, मलमल होता है एक बारीक कपड़ा, बंधे हुए चंद आने मौजूद थे। गालिबन ये पैसे भी मस्जिद के तेल के लिए जमा कर रखे थे, चूँकि वो जुमेरात की शब थी, जुमेरात की रात थी। इन चंद आनों के अलावा माँ जी के पास ना कुछ और रकम थी और ना कोई जेवर। असबाब दुनिया में उनके पास गिनती की चंद चीज़ें थी। 3 जोड़े सूती कपड़े, 1 जोड़ा देसी जोड़ा, यानी कि देसी मसलन के मोटा देसी जूता, 1 जोड़ा बड़ के चप्पल, 1 ऐनक, 1 अंगूठी जिसमें 3 छोटे छोटे फेरोज़े यानी कि पत्थर जुड़े हुए थे,
جڑے ہوئے تھے، ایک جائے نماز، ایک تسبیح اور باقی اللہ اللہ، یعنی کہ یہی چند چیزیں تھیں۔ پہننے کے لیے 3 جوڑوں کو وہ خاص اہتمام سے رکھتی تھی، ایک زیب تن یعنی کہ ایک پہن لیا، دوسرا اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھا رہتا تھا تاکہ استری ہو جائے، تیسرا دھونے کے لیے تیار۔ ان کے علاوہ اگر چوتھا کپڑا ان کے پاس آتا تو وہ چپکے سے ایک جوڑا کسی کو دے دیتی تھی، یعنی کہ صدقہ کر دیتی تھی۔ اسی وجہ سے ساری عمر انہیں سوٹ کیس رکھنے کی، یعنی کہ بڑے بڑے ٹرنک رکھنے کی یا سنبھالنے کی، جیسے آج کل وارڈروبس ہوتی ہیں، حاجت ہی محسوس نہ ہوئی، ضرورت ہی نہ پڑی۔ لمبے سے لمبے سفر پر روانہ ہونے کے لیے انہیں تیاری میں چند منٹ سے زیادہ نہ لگتے تھے۔ کپڑوں کی پوٹلی بنا کر انہیں جائے نماز میں لپیٹا، جاڑوں میں اونی فر یعنی کہ اون کی چادر وغیرہ، اور گرمیوں میں ململ کے دوپٹے کی بکل ماری پتلے کپڑے کی، اور جہاں کہیے چلنے کو تیار۔ سفر آخرت بھی انہوں نے اسی سادگی سے اختیار کیا، میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھے، نہا دھو کر بال سکھائے اور چند ہی منٹوں میں زندگی کے سب سے لمبے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جس خاموشی سے دنیا میں رہی تھی، اسی خاموشی سے عقبہ میں یعنی کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کو چھوڑ کر عقبہ کو سدھار گئی۔ غالباً اس موقع کے لیے وہ اکثر دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ چلاتے اٹھا لے، یعنی کہ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ کھانے پینے میں وہ کپڑے لتے سے بھی زیادہ سادہ اور غریب مزاج تھی۔ ان کی مرغوب یعنی کہ جو پسندیدہ ترین غذا مکئی کی روٹی دھنیے پودینے کی چٹنی کے ساتھ تھی، باقی چیزیں خوشی سے تو کھا لیتی تھی لیکن شوق سے نہیں۔ تقریباً ہر نوالے پر اللہ کا کہ جب بھی وہ کوئی بائٹ لیتی، منہ میں ڈالتی، ہر نوالا ہر بائٹ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ پھلوں میں کبھی بہت ہی مجبور کیا جائے تو کبھی کبھار کیلے کی فرمائش کرتی تھی، البتہ ناشتے میں چائے 2 پیالے اور تیسرے پہر سادہ چائے کا 1 پیالہ ضرور پیتی تھی۔ کھانا صرف ایک وقت کھاتی تھی، اکثر و بیشتر زیادہ تر دوپہر کا، شاذ و نادر کبھی کبھار رات کا۔ گرمیوں میں عموماً مکھن نکالی ہوئی پتلی نمکین لسی کے ساتھ 1 آدھ سادہ چپاتی ان کی محبوب یعنی کہ پسندیدہ خوراک تھی۔ دوسروں کو کوئی چیز رغبت سے کھاتے دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور ہمیشہ دعا کرتی تھی سب کا بھلا۔ خاص اپنے یا اپنے بچوں کے لیے انہوں نے براہ راست کبھی کچھ نہ مانگا، پہلے دوسروں کے لیے مانگتی تھی اور اس کے بعد مخلوق خدا کی حاجت روائی کے طفیل اپنے بچوں یا عزیزوں کا بھلا چاہتی تھی کہ دوسروں کے صدقے ہمارا بھلا ہو۔ اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کو انہوں نے اپنی زبان سے کبھی میرے بیٹے یا میری بیٹی کہنے کا دعویٰ نہیں کیا، ہمیشہ ان کو اللہ کا مال کہا کرتی تھی۔ کسی سے کوئی کام لینا ماں جی پر بہت گراں یعنی کہ مشکل گزرتا تھا۔ اپنے سب کام وہ اپنے ہاتھوں سے خود انجام دیتی کہ اپنا کام خود کرتی۔ اگر کوئی ملازم زبردستی ان کا کوئی کام کر دیتا تو انہیں ایک عجیب قسم کی شرمندگی کا احساس ہونے لگتا تھا اور وہ احسان مندی سے سارا دن اسے دعائیں دیتی رہتی تھی۔ سادگی اور درویشی کا یہ رکھ رکھاؤ کچھ تو قدرت نے ماں جی کی سرزشت میں کہ ماں جی کی نیچر میں پیدا کیا تھا، کچھ یقیناً زندگی کے زیر و بم کہ زندگی کے جو نشیب و فراز تھے انہوں نے سکھایا تھا۔ جڑا والا میں کچھ عرصہ قیام کے بعد جب وہ اپنے والدین اور خرد سال بھائیوں کے ساتھ زمین کی تلاش میں لائل پور کی کالونی کی طرف روانہ ہوئیں تو انہیں معلوم نہ تھا کہ انہیں کس مقام پر جانا ہے اور زمین حاصل کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا ہے۔ ماں جی بتایا کرتی تھی کہ اس زمانے میں ان کے ذہن میں کالونی کا تصور ایک فرشتہ سیرت بزرگ کا تھا کہ کوئی کالونی کیا ہے، کوئی فرشتہ ہوگا جو کہ کہیں سرے راہ راستے میں بیٹھا زمین کے پروانے تقسیم کر رہا ہوگا۔ کئی ہفتے یہ چھوٹا سا قافلہ لائل پور کے علاقے میں پا پیادہ یعنی کہ پیدل بھٹکتا رہا، لیکن کسی راہ گزر پر انہیں کالونی کا خضر کہ کالونی کا جو تصور تھا یا ان کو کوئی ایسی صورت نہ ملی
کہ ان کی زمین ان کو مل سکے، صورت رہنما نہ مل سکا۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے چک نمبر 392 جو ان دنوں نیا نیا آباد ہو رہا تھا ڈیرے ڈال دیے۔ لوگ چوک در چوک قافلوں کی شکل میں وہاں آ کر آباد ہو رہے تھے۔ نانا جی نے اپنی سادگی میں یہ سمجھا کہ کالونی میں آباد ہونے کا شاید یہی ایک طریقہ ہوگا، چنانچہ انہوں نے ایک چھوٹا سا احاطہ گھیر کر کے تھوڑی سی جگہ لی، اس کے ارد گرد دیواریں کر دی، گھاس پھوس کی جھونپڑی بنائی، اس کے اندر ایک جھونپڑی کھڑی کر لی اور بنجر اراضی کا ایک جو قطعہ ہے وہ تلاش کر کے کاشتکاری کرنے لگے۔ یعنی کہ کوئی جانچ پڑتال نہیں کی، نہ کاغذوں کا پوچھا، سیدھا ہی بس اس کو لیا اور اس کے اوپر کاشتکاری بھی شروع کر دی اور جھونپڑی بھی بنا لی۔ انہی دنوں میں محکمہ مال کا عملہ کہ پڑتال کا یہ عملہ ہوتا ہے جو چیک کرتا ہے زمینوں کا ریکارڈ وغیرہ، پڑتال کے لیے آیا۔ نانا جی کے پاس الاٹمنٹ کے کاغذات نہ تھے، کیونکہ جو زمین کسی کو مل جاتی ہے وہ اس کے نام الاٹ ہو جاتی ہے، چنانچہ انہیں چک سے نکال دیا گیا اور سرکاری زمین پر ناجائز جھونپڑا بنانے کی پاداش میں یعنی کہ سزا میں ان کے برتن اور بستر فرق کر لیے گئے۔ یعنی کہ وہ بستر اور کرک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی علاقے کو گھیر کر یا وہاں پہ آنا جانا روک دینا، اس کا گھیرا بنا دینا اس کے گرد، یعنی کسی جگہ پر سخت پہرا لگا دینا کہ کوئی اندر یا باہر نہ جا سکے۔ سادہ لفظوں میں اگر ہم کرک کو دیکھیں تو گھیراؤ، ناکہ بندی یا محاصرہ۔ عملے کے ایک آدمی نے چاندی کی 2 بالیاں بھی مانجھی کے کانوں سے اتروا لی۔ ایک بالی اتارنے میں ذرا دیر ہوئی تو اس نے زور سے کھینچ لی، جس سے مانجھی کے کان کا زیریں حصہ یعنی کہ نیچے والا حصہ بری طرح سے پھٹ گیا۔ چک 392 سے نکل کر جو راستہ سامنے آیا اس پر چل کھڑے ہوئے۔ گرمیوں کے دن تھے، دن بھر لو چلتی تھی یعنی کہ گرم ہوا چلتی تھی۔ پانی رکھنے کے لیے مٹی کا پیالہ بھی پاس نہ تھا۔ جہاں کہیں کوئی کنواں نظر آیا مانجھی اپنا دوپٹہ بھگو لیتی تاکہ پیاس لگنے سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو ان کے منہ میں ڈال دیتی، وہ کپڑا جو گیلا ہوتا وہ چسواتی اس کپڑے کو تاکہ منہ میں تھوڑا پانی چلا جائے۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے چک نمبر 507 میں پہنچے، جہاں پر ایک جان پہچان کے آباد کار نے نانا جی کو اپنا مزارہ رکھ لیا۔ نانا جی ہل چلاتے تھے، نانی مویشی چرانے لے جاتی تھی، ماں جی کھیتوں سے گھاس اور چارہ کاٹ کر زمیندار کی بھینسوں اور گائیوں کے لیے لایا کرتی تھی۔ ان دنوں انہیں مقدور بھر بھی نہ تھا کہ اتنا بھی نہیں تھا کہ ایک وقت کی روٹی بھی پوری طرح کھا سکیں۔ کسی وقت جنگلی بیروں پر گزارا ہوتا تھا، کبھی خربوزے کے چھلکے ابال کر کھا لیتے تھے، کبھی کسی کھیت میں کچی انبیاں یعنی کہ کچے آم گرے ہوئے مل جاتے یا مل گئیں تو ان کی چٹنی بنا لیتے تھے۔ ایک روز کہیں سے توریے اور کلتھے کا یہ ساگ ہوتا ہے، ملا جلا ساگ ہاتھ آیا۔ نانی محنت مزدوری میں مصروف تھی۔ ماں جی نے ساگ چولہے پر چڑھایا۔ جب پک کر تیار ہو گیا اور ساگ کو گھوٹنے کا یعنی کہ اس کو باریک کرنے کا وقت آیا تو ماں جی نے ڈوئی ایسے زور سے چلائی کہ ہنڈیا کا پیندہ جو ہنڈیا تھی وہ نیچے سے ٹوٹ گئی، پیندہ ٹوٹ گیا اور سارا ساگ بہہ کر چولہے میں آ پڑا۔ ماں جی کو نانی سے ڈانٹ پڑی اور مار بھی۔ رات کو سارے خاندان نے چولہے کی لکڑیوں پر گرا ہوا ساگ انگلیوں سے چاٹ کر کسی قدر پیٹ بھرا۔ چک نمبر 507 نانا جی کو خوب راس آیا۔ چند ماہ کی محنت مزدوری کے بعد نئی آبادکاری کے سلسلے میں آسان قسطوں پر ان کو 1 مربع یعنی کہ تقریباً 24 ایکڑ جو ہے وہ زمین مل گئی۔ رفتہ رفتہ دن پھرنے لگے کہ آہستہ آہستہ حالات اچھے ہونے لگے۔ 3 سال میں ان کا شمار گاؤں کے کھاتے پیتے لوگوں میں ہونے لگا۔ جوں فارغ البالی بڑھتی گئی کہ جیسے جیسے حالات اچھے ہوتے گئے اسی طرح آبائی وطن کی یاد ستانے لگی۔ چنانچہ خوشحالی کے 4-5 سال گزارنے کے بعد سارا خاندان
ریل میں بیٹھ کر منیلا کی طرف روانہ ہوا۔ ریل کا سفر ماجی کو بہت پسند آیا۔ وہ سارا وقت کھڑکی سے باہر منہ نکال کر تماشا دیکھتی رہیں۔ اس عمل میں کوئلے کے بہت سے ذرے ان کی آنکھوں میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے کئی روز تک وہ عشوب چشم میں یعنی کہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا رہیں۔ اس تجربے کے بعد انہوں نے ساری عمر اپنے کسی بچے کو ریل کی کھڑکی سے باہر منہ نکالنے کی اجازت نہ دی۔ ماجی ریل کے 3rd کلاس ڈبے میں بہت خوش رہتی تھی، جو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم سفر عورتوں اور بچوں سے فوراً گھل مل جاتی۔ سفر کی تھکان اور راستے کے گرد و غبار کا ان پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ اس کے برعکس اونچے درجوں میں بہت بیزار ہو جاتی، جو اس سے اچھی کلاس کے ڈبے ہوتے ان میں وہ بیزار ہو جاتی، یعنی کہ تنگ پڑ جاتی۔ ایک دو بار جب انہیں مجبوری کی حالت میں ایئر کنڈیشن یعنی کہ اے سی والے ڈبے میں سفر کرنا پڑا تو وہ تھک کر چور ہو گئیں اور سارا وقت قید کی صعوبت یعنی کہ ان کو ایسا لگا کہ جیسے مجھے قید میں ڈال دیا گیا ہے، بہت مشکل ہے، کوئی بندہ نہیں ہے بات کرنے والا، ٹائم نہیں گزر رہا کی طرح ان پر گراں گزرا۔ منیلا پہنچ کر نانا جی اپنا آبائی مکان، جو ان کا مکان تھا جب وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، تو اس کو کیا درست کیا، ٹھیک کیا۔ عزیز و اقارب جو رشتہ داروں کو تحائف دیے، تحفے دیے، دعوتیں ہوئیں، اور پھر ماں جی کے لیے بر ڈھونڈنے کا مطلب ہوتا ہے کہ رشتہ تلاش کرنا، شادی کے لیے رشتہ تلاش کرنا۔ بر ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں لائل پور کے مربع داروں کی بڑی دھوم تھی۔ ان کا شمار خوش قسمت اور باعزت لوگوں میں ہوتا تھا۔ چنانچہ چاروں طرف سے ماں جی کے لیے پے در پے چاروں طرف سے مختلف لوگ پیغام لے کر پیام آنے لگے، رشتے یعنی کہ آ رہے تھے۔ یوں بھی ان دنوں ماں جی کے بڑے ٹھاٹ باٹ تھے کہ ان کی اچھی شان و شوکت تھی۔ برادری والوں پر روب گانٹھنے کے لیے نانی جی انہیں ہر روز نت نئے کپڑے پہناتی تھی اور ہر وقت دلہنوں کی طرح سجا کر رکھتی تھی۔ کبھی کبھار پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ماں جی بڑے معصوم فخر سے کہا کرتی تھی، ان دنوں میرا تو گاؤں میں نکلنا دبر ہو گیا ہے، یعنی کہ باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے میرے لیے۔ میں جس طرف گزر جاتی ہوں لوگ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ لوگ رک جاتے ہیں اور کہا کرتے ہیں یہ خیال بخش مربع دار کی بیٹی جا رہی ہے، دیکھیے کون خوش نصیب اسے بیاہ لے جائے گا۔ ماں جی آپ کی اپنی نظر میں کوئی ایسا خوش نصیب نہیں تھا۔ ہم لوگ چھیڑنے کی خاطر ان سے پوچھا کرتے تھے، توبہ توبہ پت پنجابی کا لفظ ہے۔ ماں جی کانوں پر ہاتھ لگاتی، میری نظر میں بھلا کوئی کیسے ہو سکتا تھا؟ ہاں، میرے دل میں اتنی سی خواہش ضرور تھی کہ اگر مجھے ایسا آدمی ملے جو 2 حرف پڑھا لکھا ہو تو خدا کی مہربانی ہوگی۔ ساری عمر میں غالباً یہی ایک خواہش تھی جو ماں جی کے دل میں خود اپنی ذات کے لیے پیدا ہوئی۔ اس کو خدا نے یوں پورا کر دیا کہ اسی سال ماں جی کی شادی عبداللہ صاحب سے ہو گئی۔ ان دنوں سارے علاقے میں عبداللہ صاحب کا طوطی بول رہا تھا، یعنی کہ بہت چرچا تھا۔ وہ ایک امیر کبیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے، یعنی کہ امیر کبیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا، بڑے گھرانے کے امیر گھرانے کے بیٹے تھے، لیکن 5-6 برس کی عمر میں یتیم بھی ہو گئے کہ ان کی جو والد تھے وہ فوت ہو گئے، اور بے حد مفلوق الحال یعنی کہ غربت آ گئی۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو یہ انکشاف ہوا کہ یہ پتہ چلا کہ ساری آبائی جائیداد رہن پڑی ہے۔ رہن ہوتا ہے گروی، مثلاً کہ کسی چیز کے بدلے میں زمین کو رکھ لینا۔ چنانچہ عبداللہ صاحب اپنی والدہ کے ساتھ ایک جھونپڑے میں اٹھ آئے۔ زر اور زمین کا یہ انجام دیکھ کر انہوں نے ایسی جائیداد بنانے کا عزم کر لیا جو مہاجنوں کے ہاتھ گروی مہاجن ہوتا ہے سود پر قرض دینے والا شخص، یعنی وہ آدمی جو لوگوں کو پیسے ادھار دے کر اس پر سود وصول کرتا ہے۔ یہ عام مفہوم میں دیہات یا پرانے زمانے میں جو شخص لوگوں کو قرض دیتا تھا اسے مہاجن کہا جاتا تھا۔ گروی نہ رکھی جا سکے، چنانچہ عبداللہ صاحب دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک یعنی کہ مصروف ہو گئے، دل و جان سے۔ وظیفے پر وظیفہ یعنی کہ ان کو اچھی پرفارمنس پر، اچھی کارکردگی پر انعام ملتے گئے۔ حاصل کر کے 2 سال کے امتحان
ایک سال میں پاس کر کے پنجاب یونیورسٹی کے میٹرکولیشن میں اول آئے۔ اس زمانے میں غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مسلمان طالب علم نے یونیورسٹی امتحان میں ریکارڈ قائم کیا ہو۔ اڑتے اڑتے یہ خبر سر سید کے کانوں میں پڑ گئی، جو اس وقت علی گڑھ مسلم کالج کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ انہوں نے اپنا خاص منشی گاؤں میں بھیجا، عبداللہ صاحب کو وظیفہ دے کر علی گڑھ بلا لیا۔ یہاں پر عبداللہ صاحب نے خوب بڑھ چڑھ کر اپنا رنگ نکالا، یعنی کہ بہت محنت کی اور اس کا رزلٹ بھی ملا، اور BA کرنے کے بعد 19 برس کی عمر میں وہیں پر انگریزی، عربی، فلسفہ اور حساب کے یعنی کہ میتھ کے لیکچرار ہو گئے۔ سر سید کو اس بات کی دھن تھی کہ لگن تھی کہ مسلمان نوجوان زیادہ سے زیادہ تعداد میں اعلیٰ ملازمتوں پر جائیں، چنانچہ انہوں نے عبداللہ صاحب کو سرکاری وظیفہ دلوایا تاکہ وہ انگلستان جا کر ICS کے امتحان میں شریک ہوں۔ پچھلی صدی کے بڑے بوڑھے 7 سمندر پار کے سفر کو بلائے ناگہانی کہ کوئی آفت سمجھتے تھے، کہ بہت بری چیز سمجھتے تھے کہ 7 سمندر پار پڑھنے کے لیے جانا بہت برا ہے۔ عبداللہ صاحب کی والدہ نے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا۔ عبداللہ صاحب کی سعادت مندی آڑے آئی، یعنی کہ انہوں نے اپنی ماں کے حکم کی اطاعت کی اور انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا۔ اس حرکت پر سر سید کو بے حد غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا۔ انہوں نے لاکھ سمجھایا، بجھایا، ڈرایا، دھمکایا، لیکن عبداللہ صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے، یعنی کہ وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ کیا تم اپنی بوڑھی ماں کو قوم کے مفاد پر ترجیح دیتے ہو؟ سر سید نے کڑک کر پوچھا۔ جی ہاں، عبداللہ صاحب نے جواب دیا۔ یہ ٹکا سا جواب سن کر سر سید آپے سے باہر ہو گئے۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے پہلے انہوں نے عبداللہ صاحب کو لاتوں، مکوں، تھپڑوں اور جوتوں سے خوب پیٹا اور کالج کی نوکری سے برخاست کر کے یہ کہہ کر علی گڑھ سے نکال دیا کہ اب تم ایسی جگہ جا کر مرو جہاں میں تمہارا نام بھی نہ سن سکوں۔ عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند بیٹے تھے، اتنے ہی سعادت مند شاگرد بھی تھے۔ نقشے پر انہیں سب سے دور افتادہ اور دشوار گزار مقام جو ہے وہ گلگت نظر آیا، چنانچہ ناک کی سیدھ میں گلگت پہنچے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کی گورنری کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ جن دنوں ماں جی کی منگنی کی فکر ہو رہی تھی، انہی دنوں عبداللہ صاحب بھی چھٹی پر گاؤں آئے ہوئے تھے۔ قسمت میں دونوں کا سنجوق لکھا تھا کہ دونوں کی شادی ہونا لکھا تھا۔ ان کی منگنی ہو گئی اور 1 ماہ بعد شادی بھی ٹھہر گئی تاکہ عبداللہ صاحب دلہن کو اپنے ساتھ گلگت لے جائیں۔ منگنی کے بعد ایک روز ماں جی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پاس والے گاؤں میں میلہ دیکھنے گئی ہوئی تھیں۔ اتفاقاً یا شاید دانستہ، اتفاقاً یعنی کہ اچانک اور دانستہ کے معنی ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کر، ارادتاً یا قصداً، عبداللہ صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ ماں جی کی سہیلیوں نے انہیں گھیر لیا اور ایک نے چھیڑ چھیڑ کر ان سے 5 روپے وصول کر لیے۔ عبداللہ صاحب نے ماں جی کو بھی بہت سے روپے پیش کیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ بہت اصرار بڑھ گیا، یعنی کہ جب بہت مجبور کیا تو مجبوراً ماں جی کے 11 پیسے کی فرمائش کی۔ اتنے بڑے میلے میں 11 پیسے لے کر کیا کرو گی؟ عبداللہ صاحب نے پوچھا۔ اگلی جمعرات کو آپ کے نام سے مسجد میں تیل ڈال دوں گی، ماں جی نے جواب دیا۔ زندگی کے میلے میں بھی عبداللہ صاحب کے ساتھ ماں جی کا لین دین صرف جمعرات کے 11 پیسوں تک ہی محدود رہا۔ اس سے زیادہ رقم نہ کبھی انہوں نے مانگی، نہ اپنے پاس رکھی۔ گلگت میں عبداللہ صاحب کی بڑی شان و شوکت تھی۔ خوبصورت بنگلہ، وسیع باغ، نوکر چاکر، دروازے پر سپاہیوں کا پہرا۔ جب عبداللہ صاحب دورے پر باہر جاتے تو یا واپس آتے تھے تو 7 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ یوں بھی گلگت کا گورنر خاص سیاسی، انتظامی اور سماجی اقتدار کا حامل تھا، لیکن ماں جی پر اس سارے جاہ و جلال، یہ ساری جو ان کی شان و شوکت تھی، اس کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ کسی قسم کا چھوٹا بڑا ماحول ان پر اثر انداز نہ ہوتا تھا، بلکہ ماں جی کی اپنی سادگی اور خود اعتمادی ہر ماحول پر خاموشی سے چھا جاتی تھی۔ ان دنوں سر مالکم ہیلی حکومت برطانیہ کی طرف سے گلگت کی روسی اور چینی سرحدوں پر پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر مامور تھے۔ ایک روز لیڈی ہیلی اور ان کی بیٹی ماں جی سے ملنے آئی۔ انہوں نے فراق پہنے ہوئے تھے اور
پنڈلیاں کیا تھی، پاؤں نیچے سے کھلی تھی۔ یہ بے حجابی ماں جی کو پسند نہ آئی، یہ بے پردگی جو تھی ماں جی کو پسند نہ آئی۔ انہوں نے لیڈی ہیلی سے کہا، تمہاری عمر تو جیسے گزرنی تھی گزر گئی، اب آپ اپنی بیٹی کی عاقبت یعنی کہ آخرت تو خراب نہ کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مس ہیلی کو اپنے پاس رکھ لیا اور چند مہینوں میں اسے کھانا پکانا، سینا پرونا، برتن مانجنا یعنی کہ برتن دھونا، کپڑے دھونا سکھا کر ماں باپ کے واپس بھیج دیا۔ جب روس میں انقلاب برپا ہوا تو لارڈ کچنر نے اپنی تقریر میں کہا، مسٹر گورنر، جس خانسما نے یہ کھانے پکائے ہیں، جس باورچی نے یہ کھانے پکائے ہیں، براہ مہربانی کہ مہربانی فرما کر میری طرف سے آپ ان کے ہاتھ چوم لیں۔ دعوت کے بعد عبداللہ صاحب فرحاں اور شاداں کے بہت خوشی کی حالت میں گھر لوٹے تو دیکھا کہ ماں جی باورچی خانے کے ایک کونے میں چٹائی پر بیٹھی نمک اور مرچ کی چٹنی کے ساتھ مکئی کی روٹی کھا رہی ہیں۔ ایک اچھے گورنر کی طرح عبداللہ صاحب نے ماں جی کے ہاتھ چومے اور کہا، اگر لارڈ کچنر یہ فرمائش کرتا کہ وہ خود خانسما کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے تو پھر تم کیا کرتی؟ میں ماں جی تنگ آ کر بولی، میں اس کی مونچھیں پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیتی۔ پھر آپ کیا کرتے؟ میں عبداللہ صاحب نے ڈرامہ کیا، میں ان کی مونچھوں کو روئی میں لپیٹ کر وائسرائے کے پاس بھیج دیتا اور تمہیں ساتھ لے کر کہیں اور بھاگ جاتا، جیسے سر سید کے ہاں سے بھاگا تھا۔ ماں جی پر ان مکالموں کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا، لیکن ایک بار ماں جی رشک و حسد کی اس آگ میں جل بھن کر کباب ہو گئی جو ہر عورت کا ازلی ورثہ ہے۔ گلگت میں ہر قسم کے احکامات گورنری کے نام پر جاری ہوتے تھے۔ جب یہ چرچا ماں جی تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب سے گلہ کیا، بھلا حکومت تو آپ کرتے ہیں لیکن گورنری کہہ کر مجھ غریب کا نام بیچ میں کیوں لایا جاتا ہے؟ خواہ مخواہ عبداللہ صاحب علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے۔ رگ ظرافت بھڑک اٹھی اور بے اعتنائی سے فرمایا، بے اعتنائی مطلب لاپرواہی یا نظر اندازی؟ بھگوان، یہ تمہارا نام تھوڑا ہے، گورنری تو دراصل تمہاری سوکن ہے یعنی کہ سوتن ہے جو رات دن میرا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ مذاق کی چوٹ تھی، یعنی کہ مذاق میں یہ بات وہ کہہ رہے تھے۔ عبداللہ صاحب نے سمجھا بات آئی گئی ہو گئی، لیکن ماں جی کے دل میں غم بیٹھ گیا اور اس غم میں وہ اندر ہی اندر کڑھنے لگی، مثلاً دل میں بات رکھ لی۔ کچھ عرصے کے بعد کشمیر کا مہاراجا پرتاپ سنگھ اپنی مہارانی کے ساتھ گلگت کے دورے پر آیا۔ ماں جی نے مہارانی سے اپنے دل کا حال سنایا۔ مہارانی بھی سادہ عورت تھی، جلال میں آ گئی، ہائے ہائے ہمارے راج میں ایسا ظلم! میں آج ہی مہاراج سے کہوں گی کہ وہ عبداللہ صاحب کی خبر لیں۔ یہ مقدمہ مہاراجا پرتاپ سنگھ تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب کو بلا کر پوچھ گچھ کی یعنی کہ چھان بین کی۔ عبداللہ صاحب بھی حیران تھے کہ بیٹھے بٹھائے یہ کیا افتاد یعنی کہ یہ کیا مصیبت آ پڑی، لیکن جب معاملے کی تہہ تک پہنچے تو دونوں خوب ہنسے۔ دونوں آدمی جو تھے وہ وزادار تھے۔ وزادار مطلب باوقار، سلیقہ مند، شریف یا مہذب۔ چنانچہ مہاراجا نے حکم نکالا کہ آئندہ سے گلگت کی گورنری کو وزارت اور گورنر کو وزیر وزارت کے نام سے پکارا جائے۔ سن 1947 کی جنگ آزادی تک گلگت میں یہی سرکاری اصطلاحات رائج تھی۔ یہ حکم نامہ سن کر مہارانی نے ماں جی کو بلا کر خوشخبری سنائی کہ مہاراج نے گورنری کو دیش سے نکال دیا ہے، اب تم دو نہاؤ پھوتو پھلو یعنی کہ دو نہاؤ پھودو پھلو۔ مہارانی نے کہا، کبھی ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ مہاراجا اور مہارانی کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ اکثر ماں جی سے دعا کی فرمائش کرتے تھے۔ اولاد کے معاملے میں ماں جی کیا واقعی خوش نصیب تھی؟ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آسانی سے نہیں سوجھتا۔ ماں جی نے خود ہی تو کہا کرتی تھی کہ ان جیسی خوش نصیب ماں دنیا میں کم ہوتی ہے، لیکن اگر صبر و شکر، تسلیم و رضا کی اینک اتار کر دیکھا جائے تو اس خوش نصیب کے پردے میں کتنے دکھ، کتنے غم، کتنے صدمے نظر آتے ہیں۔
اللہ میاں نے ماں جی کو 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے۔ 2 بیٹیاں شادی کے کچھ عرصے بعد یکے بعد دیگرے یعنی کہ اوپر نیچے آگے پیچھے فوت ہو گئی۔ سب سے بڑا بیٹا آئین عالم شباب عین جوانی کی حالت میں انگلستان جا کر گزر گیا۔ کہنے کو تو ماں جی نے کہہ دیا اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، لیکن کیا وہ اکیلے میں چھپ چھپ کر خون کے آنسو رویا نہ کرتی ہوں گی؟ جب عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 62 سال اور ماں جی کی عمر 55 سال تھی۔ سپہر کا وقت تھا۔ عبداللہ صاحب بان کی کھردری، چارپائی جو ہوتی ہے بان کی بنی ہوئی، چارپائی پر حسب معمول کے مطابق گاؤ تکیہ یعنی کہ گول تکیہ بیٹھنے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، لگا کر نیم دراز تھے یعنی کہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ماں جی پائنتی یعنی کہ چارپائی کے جو پاؤں ہوتے ہیں بیٹھی چاقو سے گنا چھیل چھیل کر ان کو دے رہی تھی۔ وہ مزے مزے سے گنا چوس رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے۔ پھر یکایک سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، بھگوان، شادی میں پہلے میلے میں نے تمہیں 11 پیسے دیے تھے، کیا ان کو واپس کرنے کا وقت نہیں آیا؟ ماں جی نے نئی دلہنوں کی طرح سر جھکا لیا اور گنا چھیلنے میں مصروف ہو گئیں۔ ان کے سینے میں بیک وقت بہت خیال امڈ آئے، ابھی وقت کہاں آیا ہے سرتاج؟ شادی کے پہلے 11 پیسوں کی تو بڑی بات ہے، لیکن شادی کے بعد جس طرح تم نے میرے ساتھ نبھا کیا کہ جیسے وقت پاس ہوتا گیا، اس پر تو میں تمہارے پاؤں دھو کر پینے ہیں، اپنی کھال کی جوتیاں تمہیں پہنانی ہیں، ابھی وقت کہاں آیا ہے میرے سرتاج؟ لیکن قضاء و قدر کے بہی کھاتے میں وقت آ چکا تھا کہ ان کا دنیا سے جانے کا وقت جو ہے وہ آ چکا تھا۔ جب ماں جی نے سر اٹھایا تو عبداللہ صاحب گنے کی کاش، گنے کی جو چھوٹا سا ٹکڑا انہوں نے دیا تھا بنا کر، منہ میں لیے گاؤ تکیہ پر سو رہے تھے۔ ماں جی نے بتھیرا ہلایا یعنی کہ بہت ان کو بلایا، ہلایا، چمکارا، بلاتی رہیں، جھنجھوڑتی رہیں، لیکن عبداللہ صاحب ایسی نیند سو گئے تھے جس سے بیداری، جس سے اٹھنا قیامت سے پہلے ممکن ہی نہیں۔ ماں جی نے اپنے باقی ماندہ جو ایک بیٹا فوت ہو گیا، 2 بیٹے بچے، بیٹوں اور ایک بیٹی کو سینے سے لگا کر تلقین کی، بچے رونا مت، تمہارے ابا جان جس آرام سے سو رہے تھے اسی آرام سے چلے گئے، اب رونا مت، ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ کہنے کو تو ماں جی نے کہہ دیا اپنے ابا کی یاد میں نہ رونا ورنہ ان کو تکلیف پہنچے گی، لیکن کیا وہ خود چوری چھپے اس خاوند کی یاد میں نہ روئی ہوگی جس نے 62 سال کی عمر تک انہیں ایک الڑ دلہن سمجھا اور جس نے گورنری کے علاوہ اور کوئی سوکن ان کے سر پر لا کر نہیں بٹھائی؟ جب وہ خود چل دیں یعنی کہ چلے گئے، چل بسے، تو اپنے بچوں کے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئیں جو قیامت تک انہیں عقیدت کے بیان میں سرگرداں رکھے گا۔ سرگرداں مطلب بھٹکتا ہوا یا پریشان۔ اگر ماں جی کے نام پر خیرات کی جائے تو 11 پیسے سے زیادہ ہمت نہیں ہوتی، لیکن مسجد کا ملا پریشان ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور تیل کی قیمت گراں ہو گئی ہے، کہ تیل کی قیمت بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ماں جی کے نام پر فاتحہ دی جائے تو مکئی کی روٹی اور نمک مرچ کی چٹنی سامنے آتی ہے، لیکن کھانے والا درویش کہتا ہے کہ فاتحہ درود میں پلاؤ اور زردے کا اہتمام لازم ہے۔ ماں جی کا نام آتا ہے تو بے اختیار رونے کو جی چاہتا ہے، لیکن اگر رویا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر ضبط کیا جائے تو خدا کی قسم ضبط نہیں ہوتا۔ اب ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ یہاں سے اس کا خلاصہ جو ہے شروع ہو رہا ہے۔ افسانہ ماں جی ایک دل کو چھو لینے والی داستان ہے۔ اس کے آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اگر اس کو لفظ پہ لفظ پڑھیں گے تو یہ کافی لینتھی ہو جائے گا، تو ہم نے پورا سبق پڑھا ہے، وہی چیزیں ہیں جو ہم نے سبق کے اندر پڑھی ہیں، یہ بھی، اور یہاں تک اس کا مکمل خلاصہ بنے گا کہ زندگی کے مشکل لمحات میں صبر و تحمل کا درس دیتا ہے۔ یہ افسانہ جو ہے جو ہم نے پڑھا ہے اس کا یہ خلاصہ ہے۔
इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।